بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی رات کو پہرا دی تاکہ باقیہ لوگ آرام کی نیند سو سکیں۔ 2 صحابہ نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ اور دشمن کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ دشمن سبے خون مارے اور لوگوں کو نقصان ہو۔ وہ دونوں صحابی پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر تو بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپس میں مشورہ کیا کہ اگر دونوں جاگتے رہے تو ممکن ہے کہ آخری پہر میں دونوں کو نیند آ جائے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک بندہ ابھی سو جائے اور دوسرا جاگتا رہے، بعد میں دوسرا جاگ جائے اور پہلا سو جائے۔ اس طرح فرض منصبی بھی پورا ہو جائے گا اور وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ چنانچہ ایک صحابی سو گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں خاموشی سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، کتنا اچھا ہو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ چنانچہ 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور سورہ کہف پڑھنا شروع کر دی۔ سورہ کہف پڑھنے میں کچھ ایسا مزہ آیا کہ پڑھتے ہی رہے۔ اسی بیچ دشمن ادھر کہیں سے آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ لشکر تو سویا ہوا ہے، قریب کوئی ایسا تو نہیں جو پہرے میں ہو۔ اس نے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ اس نے دور ہی سے ایک تیر مارا جو ان کے جسم پر لگا اور خون نکل آیا، مگر سورہ کہف پڑھتے رہے۔ دوسرا تیر مارا تو خون دوسری جگہ سے نکل آیا، مگر پھر بھی قرآن پڑھتے رہے۔ اس طرح کئی تیر ان کے جسم پر لگے اور خون نکلتا رہا۔ خون نکلنے کا مسئلہ اس وقت تک واضح نہیں ہوا تھا۔ وہ قرآن پڑھتے رہے یہاں تک کہ جب محسوس ہوا کہ جسم سے کافی خون نکل چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاؤں۔ اگر گر گیا تو پھر میرے بھائی کو کون جگائے گا اور لشکر کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ تو ذمہ داری میں کوتاہی ہوگی۔ لہٰذا جلدی سے سلام پھیرا اور بھائی کو جگا کر کہنے لگے کہ دشمن تیروں پر تیر مارتا رہتا تو میں ان کو کھاتا رہتا، مگر سورہ کہف کو مکمل کیے بغیر میں کبھی سلام نہ پھیرتا۔ مجھے قرآن کے پڑھنے میں ایسا مزہ آ رہا تھا، سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔